أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی ہے. اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو. جب دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو بکثرت یہ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے میرا حق دے دو. آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے حقوق کے لیے اللہ کا واسطہ دیتے ہو تو دوسروں کا حق ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو. اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے وقت تو تم کہتے ہو اللہ کے واسطے مجھے میرا حق دے دو، اللہ کے لیے مجھے میرا حق دے دو. تو دوسروں کے جو حقوق جو تمہارے ذمہ ہیں ان کو ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو. ان لوگوں کے حقوق پورے ادا کر دو. اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو. اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو، خاص کر رشتہ داروں کے حقوق میں کوتاہی کرنے سے، خاص کر کے اس سے ڈرو. یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو. اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ. کسی مرنے والے کے بچے جب یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے باپ کی میراث میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، مگر ان کی کم عمری کی وجہ سے وہ مال ان کے سپرد نہیں کیا جاتا. باپ کی وراثت میں ان کا حق تو ہوتا ہے، مگر وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان میں سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ مال، وہ پیسہ دولت جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ انہیں اس وقت نہیں دیا جاتا، بلکہ ان کے سرپرست مثلا چچا، بھائی وغیرہ اسے بچوں کے بالغ ہونے تک اپنے پاس امانت کے طور پر رکھتے ہیں. اس آیت میں ایسے سرپرستوں کو 3 ہدایتیں دی گئی ہیں. ایک یہ کہ جب بچے بالغ اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کی امانت دیانتداری سے ان کے حوالے کر دو. جب وہ بالغ ہو گئے تو ان کا پورا حق جو تھا، پوری وراثت جو انہیں ان کے والد سے ملی تھی، وہ ان کے حوالے کر دی جائے. دوسرے یہ کہ یہ بددیانتی نہ کرو کہ ان کے باپ کی طرف سے تو میراث میں انہیں اچھی قسم کا مال ملا تھا، مگر تم وہ مال خود رکھ کر گھٹیا قسم کی چیزیں اس کے بدلے میں دے دو. یہ تو بچے ہیں، انہیں کیا پتہ لگے، انہیں کیا پتہ ان کے والد کی طرف سے انہیں کیا ملا تھا. اچھی چیز اپنے پاس رکھ لو، کوئی اچھا پلاٹ انہیں ملا ہو وہ اپنے پاس رکھ لو، گھٹیا سا ایسا ہی دے دو. تو اس چیز سے انہیں منع کیا گیا. تیسرے ایسا نہ کرو کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ گڈمٹ کر کے اس کا کچھ حصہ جان بوجھ کر یا بے پرواہی سے خود استعمال کرو. ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیا اور ان کا مال بھی ساتھ میں کھا لیا. اس چیز سے انہیں منع کیا گیا ہے. اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، پورے دیانتداری سے دے دو. اور اچھے مال کو خراب سے تبدیل نہ کرو. اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے. اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے. اب یہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہے کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے
تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس ہدایت کا پس منظر یہ بتایا ہے کہ بعض اوقات ایک یتیم لڑکی اپنے چاچا کے بیٹے کی سرپرستی میں ہوتی تھی۔ وہ خوبصورت بھی ہوتی تھی اور اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال بھی اچھا خاصا ہوتا تھا۔ اس صورت میں اس کا چچا زاد یہ چاہتا تھا کہ اس کے بالغ ہونے پر وہ خود اس سے نکاح کر لے تاکہ اس کا مال اسی کے پاس رہے، لیکن نکاح میں وہ اس کو اتنا مہر نہیں دیتا تھا جتنا اس جیسی لڑکی کو دینا چاہیے۔ دوسری طرف اگر لڑکی زیادہ خوبصورت نہ ہوتی تو اس کے مال کی لالچ میں اس سے نکاح تو کر لیتا تھا، لیکن نہ صرف یہ کہ اس کا مہر کم رکھتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک محبوب بیوی جیسا سلوک بھی نہیں کرتا تھا۔ اس آیت نے ایسے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں یتیم لڑکیوں کے ساتھ اس قسم کی ناانصافی کا اندیشہ ہو تو ان سے نکاح مت کرو، بلکہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ جاہلیت کے زمانے میں بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، کوئی لمٹ نہیں تھی، کوئی نمبر نہیں تھا کہ آپ 5 بیویاں ہو سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ یا 10 ہو سکتی ہیں، کوئی نمبر نہیں تھا، کوئی لمٹ نہیں تھی۔ ایک شخص ایک ہی وقت میں 10 20 عورتوں کو نکاح میں رکھ لیتا تھا۔ اس آیت نے اس کی زیادہ سے زیادہ حد 4 تک مقرر فرما دی، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ انسان تمام بیویوں کے درمیان برابری کا سلوک کرے، اور اگر بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کو منع فرما دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دے تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو۔ مطلب جو آپ نے نکاح کیا ہے تو آپ نے جو مہر طے کیا ہے وہ آپ نے دینا ہے۔ اگر عورت خود وہ کہہ دے کہ آپ نہ دیں، میں معاف کر دیتی ہوں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، ہاں ان کو اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ جو نہ سمجھ یتیم بچے ہیں انہیں ان کی جو وراثت جو انہیں ملی ہے وہ انہیں اسی وقت نہیں دی جائے گی جب وہ نہ سمجھ ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اس وقت انہیں وہ ان کی وراثت نہیں دی جائے گی، بلکہ جب وہ بالغ ہو جائیں گے اور بالغ کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی ہو جائیں گے، اتنی ان میں سمجھ بوجھ ہوگی کہ وہ اس پیسے کو ضائع نہ کریں بلکہ وہ اس سے اور پیسہ بنا سکیں یا اس سے وہ اپنی زندگی کو سیٹ کر سکے۔ جب تک ان میں اتنی سمجھ نہیں ہوگی کہ وہ اسے ضائع نہ کر دیں یا کوئی ان سے جو ہے نا دھوکے سے وہ مال حاصل نہ کر لے، جب تک ان میں اتنی سمجھداری نہیں ہوگی، پیسے کی صحیح سے سمجھ نہیں ہوگی، جب تک وہ مال ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر یتیموں کے سرپرستوں کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں اس آیت میں، اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے مال
اپنے وہ مال ان حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے. ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو. یہ یتیموں کے سرپرستوں کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں کہ ایک طرف تو انہیں یتیموں کے مال کو امانت سمجھ کر انتہائی احتیاط سے کام لینا ہے کہ خود اس میں سے کچھ نہ کھا لیں. دوسری طرف یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یتیموں کا پیسہ ایسے وقت ان کے حوالے کیا جائے جب ان میں روپے پیسے کی ٹھیک ٹھاک دیکھ بھال کی سمجھ اور اسے صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا سلیقہ آ چکا ہو. جب تک وہ ناسمجھ ہیں ان کا مال انہیں نہیں دینا چاہیے، اور اگر وہ خود مطالبہ کریں کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے تو انہیں مناسب انداز میں سمجھا دینا چاہیے. اگلی آیت میں اسی اصول کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ وقتاً فوقتاً ان یتیم بچوں کو آزماتے رہنا چاہیے کہ آیا وہ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنے مال کے صحیح استعمال کا سلیقہ آ گیا ہے. یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ صرف بالغ ہو جانا بھی کافی نہیں. اگر بالغ ہو گیا ہے یتیم بچہ بالغ ہے لیکن اس میں سمجھداری نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ اتنے سارے پیسے کو سنبھال سکے اور صحیح مصرف پر خرچ کر سکے اور اس سے مزید پیسہ کما سکے، اتنی اس میں سمجھ نہیں ہے، تب بھی اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بلکہ انتظار کیا جائے گا وہ ذہنی طور پر بھی اتنا سمجھدار ہو جائے پھر اس کے حوالے کیا جائے گا. یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ صرف بالغ ہو جانا بھی کافی نہیں، بالغ ہونے کے بعد بھی اگر وہ سمجھدار نہ ہو پائے تو مال ان کے حوالے نہ کیا جائے، بلکہ جب یہ محسوس ہو جائے کہ ان میں سمجھ آ گئی ہے تب مال ان کے حوالے کیا جائے. اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں. پیسے کے معاملے میں انہیں جانچتے رہو کہ ان میں اتنی سمجھ آ گئی ہے، بالفرض آپ اسے سودا لینے کے لیے بھیجیں. ایک چیز جو ہے 100 روپے کی کلو مارکیٹ میں ملتی ہے، اگر وہ اتنے کی لا رہا ہے یا تھوڑی کم کی لا رہا ہے، تھوڑی سی زیادہ کی لا رہا ہے مہنگی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ 100 کی جگہ 150 روپے دے کے آ رہا ہے، کوئی چیز 200 روپے کی ہے وہ اس کے 300 روپے میں خرید کے آ رہا ہے، اس طریقے سے آپ اس کو آزمائیں، اس کو خریدنے کے لیے بھیجیں. تو اگر وہ صحیح ریٹ میں لا رہا ہے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کو اب پیسے کی سمجھ ہے، اور اگر وہ زیادہ نقصان کر کے آ رہا ہے تو وہ مال اس کے حوالے اس وقت نہیں کیا جائے گا. یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، یعنی جب وہ بالغ ہو جائیں ان کو جانچتے رہو کہ ان میں سمجھداری آ گئی ہے، اتنی سمجھداری آ گئی ہے کہ انہیں ان کا مال دے دیا جائے. تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائے. تو وراثت میں جب مال مل گیا تو اب جو سرپرست ہے وہ ایسا بددیانتی نہ کرے کہ وہ مال خود کھانا شروع کر دے، یہ سوچ کر کہ اس سے پہلے کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں اور مجھ سے وراثت مانگنے لگ جائیں، اس سے پہلے میں ساری وراثت خود استعمال کر لوں. ایسا نہ کرو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائے. اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو تو وہ اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے. ہاں اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے. جو یتیم کی سرپرستی کر رہا ہے، چاچا ہے یا ماموں ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ خود کھاتا پیتا ہے تو وہ یتیم کے مال سے اپنے کو بالکل پاک رکھے. ہاں اگر وہ خود محتاج ہو، خود غریب ہو تو معروف طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے. یتیم کے سرپرست کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے بہت سی خدمات انجام دینی پڑتی ہیں. عام حالات میں جب سرپرست خود کھاتا پیتا شخص ہو اس کے لیے ان خدمات کا کوئی معاوضہ لینا درست نہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسا ایک باپ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتا ہے. باپ جب اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتا. اگر وہ خود کھاتا پیتا ہے تو اس کو بھی اسی طریقے سے بالکل فری میں کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ خود تنگ دست ہے، غریب ہے اور یتیم کی ملکیت میں اچھا خاصا مال ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا ضروری خرچ بھی یتیم کے مال سے لے لے، اپنا ضروری خرچ، مگر پوری احتیاط سے اتنا ہی لے جتنا عرف اور رواج کے مطابق ضروری ہے. اس سے زیادہ لینا جائز نہیں، مطلب بالکل کم از کم جتنا لے سکے کوشش کرے جتنا کم سے کم لے اتنا بہتر ہے.